ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود پاک پڑھیے، سارے حضرات روشنی پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، درس قرآن مجید کے عنوان سے آج کی اس خوبصورت پروقار پر نور تقریب سعید کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. دوستو، یہ دن چل رہے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. قرآن مجید فرقان حمید جس مقام سے میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا ہے اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد کا ذکر فرمایا ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیں گے اطمینان سے، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ جہاں بیٹھے تھے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ صحیح بیٹھے تھے اور بیٹھے رہے اب ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ویڈیو بنوانے تو آیا نہیں، میں تو آپ سے بات کرنے آیا ہوں. آپ ویڈیو ضرور بنائیں لیکن یہ کہ میری بات بھی تو سنیں نا، توجہ تو میری بات پر کریں نا. بے شک سارے موبائل نکال لیں، سارے ویڈیو بنائیں، کوئی اعتراض نہیں، پر کیمرہ نہ دیکھیں مجھے، تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ میری بات پر توجہ کریں گے. میں نے وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. عزیز دوستو، ایک ہے رسول پاک کی تشریف آوری پر اظہار مسرت کرنا، وہ مسلمان کا ایمان بھی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی ہے. حضور کی تشریف آوری پر اظہار مسرت، اظہار خوشی، شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے جشن منانا، اور ایک ہے ساتھ ان مقاصد کو بھی سمجھنا جن مقاصد کے لیے محبوب پاک دنیا میں تشریف لائے. جب ہم اپنے طالب علم کو، بچے کو کسی ادارے میں داخل کراتے ہیں تو ہم اسے پڑھنے کے لیے داخل کراتے ہیں. اگر ادارے کے منتظمین اسے بہترین کھانا کھلائیں اور اسے بہترین جگہ رہنے کو دیں اور اس کے لیے سونے کے لیے بہترین جگہ کا بندوبست کریں، صفائی ستھرائی کا ادارے میں زبردست اہتمام کریں، وہ ساری سہولیات بہتر دیں، لیکن اگر بچے کو پڑھائی نہ، ادارہ صاف ستھرا بھی ہے، کھانا بھی بڑا اچھا ہے، سونے کا انتظام بھی بڑا اچھا، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن کتاب کھولی نہ جائے، پڑھائی نہ جائے، تو کیا بچہ وہاں رہے گا؟ تو اگر آپ کہیں گے کہ جناب بچہ واپس کر دو، تو وہ ادارے والے کہیں گے جناب اتنا اچھا کھانا دیتے ہیں، اتنا اچھا بندوبست کیا ہوا، کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو انہیں کہا جائے گا روٹی تو ہم گھر بھی کھلا لیں گے بچے کو، ہم اس کے لیے بہترین بندوبست سونے کا، بیٹھنے کا، آرام کرنے کا گھر میں بھی کر لیں گے. مقصود تو یہ ہے کہ پڑھے. تو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، جب وہ مقصد ہی پورا نہیں آپ کر رہے تو پھر ہم بچے کو کیوں آپ کے پاس رکھیں گے؟ اصل کام اس کو پڑھانا ہے. آپ میری بات سنیں جی اور اشارے سے بات کریں، خاموشی سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. توجہ کریں جی دوستو. اس بات کو آپ سمجھ لیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. نبی پاک کے تشریف لانے کے کچھ مقاصد ہیں. ہم اگر جشن خوب منائیں
جلوس اچھا نکالیں، وہ سارے کام کریں، لیکن اس مقصد کو نہ سمجھیں جس مقصد کے لیے حضور تشریف لائے، تو پھر وہ جو اصل بات ہے وہ رہ جائے گی۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے محبوب کو بھیجا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے محبوب کو رب کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اس کے حکم کے ساتھ، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کی تشریف آوری کا پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ رسول کی جانب دعوت دی جائے، انہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اور عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، توکل بھی اللہ ہی پہ کرنا ہے، بھروسہ بھی اللہ ہی پہ۔ اور یہ خاص مضمون ہے اہل تصوف کا، خاص عنوان ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کرتے۔ بہت سارے لوگ جو اوہام پرستی کا شکار ہو گئے، جو لوگ اتنے سارے خداؤں کے سامنے جھکنے لگے، ان کو اللہ کی جانب ان کے رخ کو موڑا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سارے اسباب جمع کرنے کا کہا، ایکو ذرا کم کر دیں، سارے اسباب جمع کرنے کا کہا۔ میدان بدر میں نبی کریم علیہ السلام نے تلواریں، نیزے، صفوں کی درستگی، صف بندی، ہر چیز پر توجہ دی، لیکن یہ ساری تیاریاں کر کے خود میرے نبی پاک نے مصلی بچھا لیا اور ساری رات اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کیا، ساری رات۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ اسباب تم نے سارے جمع کرنے، لیکن توجہ تم نے اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے۔ یہ یاد رکھنا ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ اسباب جمع کرو لیکن بھروسہ نہ اسباب پہ کرنا۔ یہ جو توکل ہوتا ہے نا، یہ بندے کو جینا سکھاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر جب بھروسہ ہوتا ہے تو انسان ٹوٹتا کم ہے، بکھرتا کم ہے، وہ دھوکہ کم کھاتا ہے، چونکہ اس کی توجہ اللہ کی جانب ہو جاتی ہے۔ پھر اسے لوگوں کی گڈ بک میں آنے کا بھی زیادہ شوق نہیں ہوتا، لوگوں کی تعریفیں اسے تیز نہیں بھگاتی اور لوگوں کی تنقید اس کا سفر روک نہیں دیتی، بلکہ وہ چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ ہے کہ حضور ہر مقام پر لوگوں کو، اگر حضور کی عظمت کی بھی بات ہوتی ہے نا، ایک شخص نے وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے تھے، حضور بھی روزہ رکھتے تھے، افطار ہی نہیں کرتے تھے، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیتے، تو ایک صاحب نے روزہ رکھ لیا اسی طرح، اب وہ بیمار ہو گئے، مسلسل روزہ بغیر افطار کے۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کیوں کیا؟ عرض کی حضور آپ بھی تو کرتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے؟ کیا کہا تھا حضرت گولڑوی نے؟ وہ کہنے لگے میں نا مثال دینا چاہتا تھا حضور کا حسن سمجھانے کے لیے، میں چاہتا تھا کوئی مثال مل جائے، مثال دے کے بات سمجھائی جاتی ہے نا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، میں کوئی مثال دینا چاہتا تھا حضور کا حسن پاک سمجھانے کے لیے، لیکن مثال ملی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کوئی مثل نہیں ڈھولک دی، کوئی مثل مطلب کوئی مثال ملے تو میں دوں نا، یہاں مثال دینے کو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، لہذا چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی، تو رہنے دے ہی نہ، اس لیے کہ کون سی مثال دے گا، کیسے دے گا؟ تو عزیز حضور نے فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اور پھر وہی بات اللہ کی جانب دعوت دینا۔ فرمانے لگے میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ اللہ کا رستہ دکھایا نبی پاک نے ہمیں۔ یہ ڈرنا، یہ سہم جانا، پتہ نہیں لوگ مخالف ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، جانے یہ گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور بن گئی تو اللہ جانے کیا بنے گا، یہ چڑھتا سورج دیکھ کے پیچھے بھاگ جانا۔ وداعیا الی اللہ، حضور نے ہمیں اللہ کا رستہ دکھایا، اللہ کا رستہ، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ سنوارنا چاہے، سارے دنیا دار مل جائیں، سنوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے، اور سارے دنیا دار مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں، بگاڑ سکتے نہیں جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا
نہ ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی توجہ اللہ کی جانب کریں، اللہ کی جانب کریں، اپنے مصلی کو وقت دیں، عبادات کا ذوق پیدا کریں۔ آپ غور کریں نا، نماز تو بعد میں فرض ہوئی ہے، لیکن محبوب تو کئی دن پہلے بھی جا کے غار حرا میں عبادت فرماتے تھے اور مسلسل عبادت کرتے، اللہ کی بارگاہ کے ساتھ اپنے رشتے کی مضبوطی۔ دوستو، ہماری روح نہ کچھ مطالبہ کرتی ہے، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، آسانی بھی ہے، سب کچھ ہے، پر بے چینی ہے، بے قراری ہے، یوں لگتا ہے جیسے کچھ کمی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ کھو گیا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کی طلب ہے، جیسے اندر کوئی بھوک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سجدے کی بھوک ہے۔ وہ تو کبھی رج کے روئے نا اللہ کی بارگاہ میں تو وہ بھوک ختم ہو جائے، وہ تو کبھی کھل کے دعا مانگے نا، لمبی دعا، دیر تک رب کی بارگاہ میں سوال، تو بھوک ختم ہو جائے۔ اپنا تعلق اپنے مالک سے جوڑیں، مضبوط ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے۔ دوسری بات، حضور کے آنے کا مقصد، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ دنیا میں اللہ نے جو رسول بھی بھیجے ہیں نا، وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی فرما برداری کی جائے، انبیاء کی اطاعت کی جائے، اور اگر اطاعت کی جائے میرے نبی پاک کی، اگر غلامی کی جائے رسول پاک کی، تو یہ حضور کی غلامی تو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلامی کریں، آپ کی پیروی کریں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ نبی دیکھیں نا، ہمارا نا حضور سے پیار بھی جذباتی ہونا چاہیے، اور نبی پاک کی بات ماننے کا جذبہ بھی جذباتی ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ نے زیادہ غور کرنا ہے میں نے کیا کہا ہے۔ محبت بھی جذباتی ہو اور بات ماننے کا جذبہ بھی۔ ہماری محبت جذباتی ہے، جتنے مرضی نعرے لگوا لیں، لیکن بات ماننے کا مزاج جذباتی، وہ اس میں جذبہ نہیں ہے۔ اس میں کہتے ہیں رمضان کے بعد سے حج کاروں پھر نیک، بچے بیال ہوں پھر میں بالکل ٹھیک۔ اور بھائی جذباتی، جلدی بات ماننے کا جذبہ، جلدی۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے نوخیز سے جوان تھے، اور حضور کی بارگاہ میں اکثر کھڑے رہتے تھے، پیار کرتے تھے۔ محبت کی بھی اپنی بولی ہوتی ہے نا، اور اپنے انداز ہوتے ہیں۔ پیار کرتے تھے کریم سے، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، خادم تھے۔ تو ایک دن محبوب نے لوگوں پر ثابت کرنا چاہا کہ یہ پیار بڑا کرتا ہے۔ حضور فرمانے لگے طلحہ محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ بڑی۔ فرمایا جو میں کہوں گا کرو گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ بغیر تجربے کی محبت مان لی جائے، کچھ نہ کرنا پڑے، ہم کچھ نہ کریں۔ وہ بعض اینکروں کو اور بعض ہمارے سیاسی ورکروں کو میں سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول نہیں۔ بھائی بالکل آپ بھی ہیں، لیکن ہم نے تو عجیب عشق دیکھا ہے کہ جس دن سیاسی جلسہ ہوتا ہے اس دن تمہاری گاڑی پہ 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جھنڈا بھی لگا ہوتا ہے، اشتہار بھی لگا ہوتا ہے، لیکن یہ گاڑی ویسے کسی غریب کے ہسپتال جانے کے بھی کبھی کام نہیں آئی۔ اس دن نکل آتی ہے جس دن سیاسی جلسہ ہوتا ہے، اللہ کرے یہ اس دن بھی نکلتی جس دن حضور کے میلاد کا جلوس تھا، اس دن بھی یہ باہر آتی تو پھر دیکھا جاتا کہ تمہاری وابستگیوں کا انداز کس طرح کا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ کس کے دل میں عشق ہے کس کے دل میں نہیں ہے، لیکن کسی چیز کی کوئی عملی صورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے اظہار سے بھی تو پتہ چل جاتا ہے نا محبت ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہ کس طرح لوگ اپنے لیڈر کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں، بیچارے ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو کہہ کے تھک جاتے ہیں، اور ان کا پتہ کوئی نہیں، ان کی گڈ بک میں کوئی اور ہے۔ او خدا کے بندو، یہاں تو تم نے کئی کچھ دکھایا ہے وہ نہیں مانے، کیا ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا؟ ان سچوں کی طرف نہ چلے۔ بندہ دل میں نیت ہی کرے عمل نہ بھی کرے تو اللہ رسول اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں
حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو کبھی کبھی اس کی عملی صورت بھی بندے کے سامنے ہونی چاہیے. حضور فرمانے لگے جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کام خاصا مشکل ہے. باپ کی گردن، انہوں نے نہ تشریح نہیں پوچھی، تفصیل نہیں پوچھی. حضور پھر جاؤں؟ یا رسول اللہ واقع جاؤں؟ حضور پھر میں جانے لگا ہوں. کوئی بات ہی نہیں کی. جاؤ باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. چھلانگ لگا دی، نکل گئے. سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. دوڑ کے گئے. حضور نے فرمایا پکڑ کے لاؤ بھائی. دو صحابہ جا کے پکڑ کے لائے. تو نبی کریم فرمانے لگے بس لوگوں پہ ثابت ہی کرنا تھا، میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو جوڑنے آیا ہوں. بس لوگوں کو بتانا تھا کہ بات ماننے میں صحابہ کا انداز دیکھے نا. خطبہ دیتے دیتے حضور نے روٹین میں کہا، ابھی میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائے. بیٹھ گئے دوست. بعض اوقات باتیں روٹین کی ہوتی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نامینیٹ کیا جائے اور پھر ہمیں اس میں سے اپنی مرضی کا مطلب بھی نکالنا آتا ہوتا ہے. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دین یہ بھی تو کہتا ہے نا، دین اس کی بھی تو بات کرتا ہے نا. کوئی نہ کوئی گنجائش کسی نہ کسی طریقے سے اپنی من پسند نکالنے کی صحیح کرتے ہیں.